جی شیخ محترم، آپ اپنا درس شروع کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کس بات مرزا یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے جو جھوٹ بولے ہیں ان میں سے کئی ایک کی نشاندہی آپ کے سامنے کی جائے گی، اور یہ جھوٹ ایسے ہیں کہ پڑھا لکھا آدمی بھی اور ان پڑھ آدمی بھی، دونوں طرح کے آدمی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے اس کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پہلا جھوٹ جو مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر آج تک موجود ہے اور اس کو بدلا نہیں گیا، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ غلطی ہوتی کاتب کی تو اس کو بدل دیا جاتا۔ بعد میں بھی کئی ایڈیشن اس کی کتابوں کے شائع ہوئے ہیں، لیکن آج بھی اس کی کتاب کے اندر یہ چیز اسی طرح موجود ہے۔ پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں شہادت القرآن، اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 337 ہے۔ اس صفحے کے اوپر اس نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آخر زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت اس میں خبر ملی ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، کہتا ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ کہتا ہے جی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آخر زمانے میں جب خلیفہ آئے گا یعنی امام مہدی آئے گا تو اس کے لیے آسمان سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کسی جگہ پر بھی موجود نہیں، اور نہ ہی آج تک قادیانی لوگ صحیح بخاری سے اس کو دکھا سکے ہیں۔ اس کو کاتب کی غلطی بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مرزا قادیانی کی ساری بنیاد ہی صحیح بخاری کے لفظ کے اوپر ہے۔ اس لیے مرزا قادیانی نے یہ بات غلط طور پر بیان کی اور آج تک اس کی کتاب کے اندر ایسے ہی موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر مرزا قادیانی نے کتاب ایک لکھی براہین احمدیہ، جیسا کہ پہلے لیکچر میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اس نے اس کے بارے میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں 50 جلدوں پر یہ کتاب لکھ رہا ہوں اور اس کے اندر اسلام کی سچائی کے 300 دلائل میں لکھوں گا، اور اس کے بیٹے نے یہ بات وضاحت کے ساتھ مانی ہے کہ ابا جی نے یہ پہلی دلیل شروع کی تھی اور وہ بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ اس کی 4 جلدیں جو ہیں وہ پہلے شائع ہوئیں اور 5ویں جلد جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد شائع ہوئی۔ وہ زندگی کے آخر میں ایک کتاب لکھ رہا تھا نصرت الحق، تو کچھ صفحات کے بعد جا کر تقریباً آدھی کے قریب جا کر جو ہے اس نے اس کتاب کا نام براہین احمدیہ حصہ پنجم رکھا۔ اب وعدہ چونکہ اس کا 50 جلدوں کا تھا اور اس کتاب کے اندر جا کر اس نے اس کتاب کو براہین احمدیہ حصہ پنجم قرار دے دیا، اور آج بھی اگر آپ یہ کتاب دیکھیں گے براہین احمدیہ حصہ پنجم تو اس کی آدھی کتاب کے شروع میں صفحے کے شروع میں بعض کتابوں کے صفحے کے شروع میں نام لکھے ہوتے ہیں ہر صفحے کے اوپر، تو وہاں پر آپ کو اس کا نام ملے گا، آدھی کتاب پر نصرت الحق نام چل رہا ہے اور آدھی کتاب کا نام آگے جا کر براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ بہرحال
وہ کتاب بھی وہ مکمل نہیں کر سکا. اس کا آخری صفحہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی تو وہ مقدمہ لکھ رہا تھا، کتاب تو اس نے آگے جا کر لکھنی تھی. بہرحال اس کو مکمل نہیں کر سکا اور مر گیا. اب اس کے شروع میں یہ بات کہتا ہے کہ پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا، اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وعدہ پورا ہو گیا. یہ دیباچہ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن صفحہ نمبر 9 اور جلد نمبر 21 ہے. مرزا قادیانی کا یہ جھوٹ دیکھیں کس قدر واضح ہے کہ تھوڑی سی گنتی بھی جاننے والا جو ہے اس کو پتا ہے کہ 50 اور 5 کے اندر ایک نقطے کا فرق نہیں بلکہ پورے 45 کا فرق. اور مرزا قادیانی کس قدر جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے جی ایک نقطے کا فرق ہے، اور جو وعدہ 50 کا تھا وہ کہتا ہے جی 5 سے وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے. بھی حقوق العباد کا یہ مسئلہ ہے، لوگوں سے پیسے لیے تھے 50 کتابوں کے، تو لوگوں کو 50 جلدیں دیتا، لیکن نہیں، کہتا ہے جی 5 سے ہی وہ وعدہ پورا ہو. تو اب یہ صورتحال ہے جی، یہ اس طرح کے جھوٹ جو ہے یہ بولا کرتا تھا. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے بھی جھوٹ لگائے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے بیان کیا گیا. صحیح بخاری کے اندر کہتا ہے یہ حدیث آتی ہے، جبکہ وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود نہیں ہے. اسی طرح اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ بھی جھوٹ باندھا اس نے، جو کہ کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر حدیث موجود نہیں ہے. اس کا مجموعہ اشتہارات ہے، اشتہار اس نے شائع کیا تھا، وہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 713 پر وہ اشتہار موجود ہے. اور اس میں یہ تعاون کے حوالے سے بحث کرتا ہوا کہتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کسی شہر میں وبا نازل ہو تو شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں، ورنہ وہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے ٹھہریں. کہتا ہے کہ دیکھیں جی، جس شہر کے اندر وبا پھیلے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ شہر کے رہنے والے فوراً اس شہر کو چھوڑ دیں. اگر نہیں چھوڑیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے والے، لڑائی کرنے والے قرار پائیں. اب یہ حدیث جو ہے کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر موجود، بلکہ اس کے برعکس تعاون کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ تو موجود ہے کہ جس علاقے کے اندر تعاون پھیل جائے وہاں کے رہنے والے باہر نہ جائیں اور باہر والے اس کے اندر نہ آئیں. لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جس شہر کے اندر وبا پھیلے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شہر کے لوگ وہاں سے نکل جائیں، دوسری جگہ پر منتقل ہو جائیں. تو ایسی تو کوئی حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے. تو یہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے بھی جھوٹ لگاتا تھا. اسی طرح مرزا قادیانی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے یہ بھی جھوٹ لگایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کانا فی الہند نبی اسود اللون کا اسمہ کاہنا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہند کے اندر ایک نبی تھا جو سیاہ رنگ کا تھا اور اس کا نام کنیا تھا. اب یہ کرشن کنیا جو ہے اس کو یہ نبی قرار دے رہا ہے اور کہتا ہے جی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ کنیا جو ہے نا وہ نبی تھا اور اس کا رنگ سیاہ تھا اور ہندوستان میں وہ نبی تھا. اب یہ حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. یہ مرزا قادیانی نے اپنی سب سے لاسٹ کتاب جو ہے چشمہ معرفت، اس کے اندر جو ہے یہ بات کہی. یہ اس کی 23ویں جلد کے اندر سیکنڈ لاسٹ کتاب ہے، سوری آخری کتاب تو اس کی پیغام صلح ہے. تو چشمہ معرفت کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے، جلد نمبر 23 ہے روحانی خزائن کی اور صفحہ نمبر 382 ہے. تو یہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے بھی جھوٹ لگاتا تھا. اسی طرح مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ بھی بولا ہے، کہتا ہے کہ کسی صحیح مرفوع متصل حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں. حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 67 ہے. کہتا ہے جی کسی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہوتا، مرفوع صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو. جبکہ کشف الاسطار عن زوائد البزار
حدیث کا نمبر ہے 3396 اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنے مقالات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 پر اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہاں پر یہ حدیث موجود ہے کشف الاستار کے اندر، ثم ينزل عیسی ابن مریم من السماء، پھر عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے قیامت کے قریب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ کسی جگہ پر بھی یہ حدیث موجود نہیں، جبکہ اس کی یہ بات حدیث مبارکہ سے رد ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی مسیح ہندوستان میں، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 55 پر اس نے یہ بات لکھی ہے۔ اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے 125 برس کامل عمر پائی۔ کہتے ہیں جی اسلام کے سارے فرقے مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوری عمر 125 سال پائی ہے اور پھر وہ فوت ہوئے۔ اب وہ اسلام کے بھئی کون سے فرقے ہیں؟ اور کہتا ہے جی سارے فرقے مانتے ہیں۔ کون سے فرقے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 125 سال کی عمر میں فوت ہوئے؟ نہ تو اہل حدیث مانتے ہیں، نہ دیوبندی حضرات مانتے ہیں، نہ بریلوی حضرات مانتے ہیں، نہ شیعہ حضرات مانتے ہیں۔ یہی بڑے جو ہیں وہ 4 فرقے ہیں ادھر پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، تو یہ تو نہیں مانتے۔ نہ مالکی مانتے ہیں، نہ شافعی مانتے ہیں، نہ حنبلی مانتے ہیں، کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو مرزا قادیانی نے یہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے ذمے بھی یہ جھوٹ لگا دیا۔ مسیح ہندوستان، یہ اس کی کتاب ہے مسیح ہندوستان میں، صفحہ نمبر 55 ہے روحانی خزائن کا اور جلد نمبر 15 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، 7000 سال تک دنیا رہے گی، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکچر سیالکوٹ ہے اس کی کتاب ہے، اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 میں اندر موجود ہے اور صفحہ نمبر 207 ہے۔ کم از کم مجھے تو نہیں مل رہا جی دنیا کی عمر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو کہ 7000 سال ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی بات مجھے تو نہیں ملی، نہ جانے کا مرزا قادیانی کو کہاں سے نظر آ گئی۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی انہیں یہ بھی جھوٹ بولا ہے، قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کو کافر قرار دیا جائے۔ اب چونکہ علماء نے مرزا قادیانی کو اس کے کفریہ عقائد کی وجہ سے کافر قرار دیا تھا، تو اس نے اس کو بھی جھوٹ بول کر اپنے حق میں دلیل بنا لیا کہ دیکھو جی مجھے علماء نے کافر قرار دیا ہے، تو یہ بالکل پیشین گوئی کے مطابق ہے، تو قرآن بھی اس کے اندر لکھا ہے کہ مسیح موعود کو کافر قرار دیا جائے، یہ میرے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب بھائی نہ قرآن مجید کے اندر بلکہ قرآن مجید کے اندر اور حدیث مبارک کسی جگہ پر مسیح موعود کا لفظ موجود نہیں، مسیح موعود کا لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ قادیانیوں نے خود جو ہے اصطلاح بنائی ہوئی ہے، نہ قرآن کے اندر مسیح موعود کا لفظ ہے، نہ حدیث مبارکہ کے اندر مسیح موعود کا لفظ ہے۔ ہاں عیسیٰ بن مریم کا لفظ ہے، مسیح ابن مریم کا لفظ موجود ہے، مسیح موعود کا لفظ کسی ایک جگہ پر بھی نہیں۔ تو جب مسیح موعود کا لفظ نہیں ہے تو مسیح موعود کو کافر قرار دینے والا مسئلہ یہ کہاں سے مل جائے گا؟ تو نہ قرآن کے اندر ایسی بات ہے، نہ حدیث مبارکہ کے اندر ایسی کوئی بات ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے قرآن اور حدیث کے اوپر۔ 40 نمبر 3 اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر 404۔ مرزا قادیانی اپنی سچائی کی ایک دلیل بتاتا ہے، کہتا ہے میری سچائی کی ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے 40 سال تک تبلیغ کرنی ہے اور اس میں سے 10 سال گزر چکے ہیں۔ کہتا ہے جی مجھے الہام ہوا ہے کہ 40 سال تک میں نے تبلیغ کرنی ہے اور 10 سال جو ہے گزر چکے ہیں۔ یہ 1892 کے اندر جو اس کی کتاب طبع ہوئی تھی نشان آسمانی، روحانی خزائن کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 374 پر اس نے یہ بات کہی کہ میں نے 40 سال تک تبلیغ کرنی ہے، یہ میرے سچے ہونے کی نشانی ہے۔ تو 10 سال گزر چکے، یعنی 1882 سے 1882 سے 10 سال 1892 اور 10 سال 1902 اور 10 سال جو ہے 1912 اور 10 سال 1922،
یعنی مرزا قادیانی کے نشان کے مطابق اس کو 1922 تک زندہ رہنا چاہیے تھا، 1922 تک وہ تبلیغ کرتا۔ یہ اس نے اپنے سچے ہونے کی ایک نشانی بیان کی اپنی کتاب کے اندر، اور اس کتاب کا نام بھی نشان آسمانی ہے۔ یعنی آپ اس کے نام سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے یہ ثابت کیا ہے اپنی اس کتاب کے اندر کہ میری سچائی کے آسمان سے کون کون سے نشان جو ہیں وہ نازل ہوئے۔ تو اس میں سے ایک نشانی اس نے یہ بتائی کہ میں نے 40 سال تک تبلیغ کرنی ہے، اور 10 سال گزر چکے ہیں مجھے تبلیغ کرتے ہوئے، اور 30 سال جو ہے وہ باقی ہیں، یعنی 1922 تک، اور جب کہ وہ مر گیا ہے 1908 کے اندر۔ تو یہ بھی مرزا قادیانی کا اللہ کے ذمہ جھوٹ ہے، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نشانی دی۔ تو یہ بالکل جھوٹا آدمی تھا، یہ جھوٹ بولتا۔ یہ اور اس طرح کے دیگر اس نے کئی جھوٹ جو ہیں بولے ہیں۔ اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مزید تفصیل کے ساتھ۔ اگر آپ کو کتاب میسر آ جائے محمدیہ پاکٹ بک بجواب احمدیہ پاکٹ بک، تو اس کے اندر مرزا قادیانی کے جھوٹوں والا جو ابواب باب ہے، یعنی کہ بات مرزا، اس کو آپ دیکھیں، جو اس کی تعویلات کرتے ہیں قادیانی لوگ، اس کے جوابات بھی اس کے اندر آپ کو مل جائیں۔ تو اختصار کے ساتھ ہم کام لیتے ہوئے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توہین کی۔ پچھلے لیکچر کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ مرزا قادیانی جو ہے خود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی افضل قرار دیتا ہے، اور جو فضائل اور مناقب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں اس نے خود اپنے لیے بھی جو ہے وہی مقرر کر لیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کفر ہے۔ تو مرزا قادیانی نے اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین بھی کی ہے۔ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، وہاں پر دوسرے نبیوں کی بھی توہین کی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے حوالے سے خاص باب جو ہے وہ قادیانیوں کے مسئلے کے اوپر آپ کو ملے گا، کیونکہ اس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی غلیظ زبان کے ساتھ جو ہے وہ پکارا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے باقاعدہ حوالے کے ساتھ اس کی باتیں جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، زمیمہ انجام آتھم، انجام آتھم اس کی کتاب ہے، اس کا زمیمہ ہے، اور زمیمے کا حاشیہ ہے صفحہ نمبر 291 اور روحانی خزائن کے جلد نمبر 11۔ کہتا ہے جی مسیح کا کنجریوں کی طرف میلان تھا، کہتا ہے جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کنجریوں کی طرف میلان تھا۔ اعوذ باللہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نادان اسرائیلی بھی کہتا ہے، یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 288 جلد نمبر 11۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو موٹی عقل والا بھی کہتا ہے، صفحہ نمبر 299 جلد نمبر 11 روحانی خزائن کی۔ کہتا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دینے کی عادت تھی، اسی صفحے کے اوپر ہی یہ بات اس نے کی ہے۔ اسی صفحے کے اوپر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور بکواس کی ہے، جھوٹ بولنے کی بھی کس قدر ان کو عادت تھی، کہتا ہے جی کسی قدر ان کو جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ اسی طرح جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو جو ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ یہ ازالہ اوہام کے اندر صفحہ نمبر 257 اور جلد نمبر 3 ہے روحانی خزائن کی، اس طرح 263 جلد نمبر 3، ان دونوں جگہ پر جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات قرآن کے اندر بیان ہوئی، کہتا ہے کہ نہیں وہ حقیقی طور پر پرندہ نہیں بنتا تھا، بس وہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا، یا ملترب تھا۔ یہ مسیح کو شرابی بھی کہتا ہے وہ، ایک اس کی کتاب ہے نسیم دعوت، روحانی خزائن کے جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 435۔ کشتی نوح، روحانی خزائن کے جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 71۔ ست بچن اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 296 پر۔ تو کہتا ہے جی یسوع شرابی، کبابی اور خراب چال چلن کا تھا۔ اب کہتا ہے دیکھیں کس قدر واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ جی یسوع جو ہے وہ شرابی کبابی تھا اور خراب چلن کا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل واضح بات ہے، اس سے کھل کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا کہہ رہا ہے۔ صحیح، ایک جگہ پر کہتا ہے مسیح کی نبوت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل ہیں۔ کہتا ہے مسیح کی نبوت کے اس بات میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اب ابطال نبوت کے اوپر کئی دلائل ہیں۔ اجازی احمدی اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 120 ہے۔ یہ باتیں اور اس طرح کی دیگر باتیں جو ہیں اگر جب آپ بیان کریں گے تو قادیانی جو ہیں وہ پیچھا چھڑانے کے لیے کہتے ہیں، ان کی طرف سے جو تعویل کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی مرزا صاحب نے جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ باتیں جو ہیں یسوع کے بارے میں کہی ہیں، اور یسوع یہ شخصیت ہے بائبل کی، اور عیسیٰ شخصیت ہے قرآن والی، یعنی جس کو ہم عیسیٰ بن مریم قرار دیتے ہیں یہ وہ شخصیت نہیں ہے جس کا بائبل کے اندر یسوع کے نام سے تذکرہ آیا ہے۔ یسوع الگ شخصیت ہے اور عیسیٰ بن مریم الگ شخصیت ہے۔ یسوع وہ ہے جس کو عیسائی خدا بناتے ہیں، اور عیسیٰ بن مریم وہ ہے جس کو مسلمان نبی مانتے ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ شخص ہیں، تو جو بھی باتیں کی ہیں نا وہ یسوع کے متعلق کہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں کہی۔ پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے عیسیٰ بن مریم اور مسیح ابن مریم کہہ کر عیسائیوں کے غلط عقیدوں کا بھی رد کیا ہے، ان کے ابن اللہ ہونے کا بھی رد کیا ہے، تثلیث کا بھی رد کیا ہے، کفارے کا بھی رد کیا ہے۔ تو نزول قرآن کے زمانے میں وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ عیسیٰ اور یسوع کو ایک مانتے تھے یا الگ الگ شخصیت مانتے تھے؟ اگر یہ الگ الگ شخصیت ہیں قرآن کے مطابق بھی اور عیسائیوں کے مطابق بھی، تو پھر قرآن مجید نے کون سے عیسائیوں کے عقیدے غلط عقیدے کا رد کیا ہے؟ کس تثلیث کا رد کیا ہے؟ وہ تو تثلیث کا رکن عیسیٰ بن مریم کو مانتے نہیں، پھر وہ تو یسوع کو مانتے ہیں۔ کفارے کا عقیدہ ان کا یسوع کے بارے میں ہے، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں تو ہے ہی نہیں پھر ان کا۔ تو کیا قرآن مجید نے ہوا کے اندر یہ ساری باتیں کی ہیں؟ نہ کوئی فرقہ اس زمانے میں پایا جاتا تھا، نہ کوئی مذہب اس زمانے میں پایا جاتا تھا جس کا رد کیا قرآن مجید۔ کس کا رد کیا پھر قرآن مجید؟ تو یہ بالکل مطلب ہے کہ بکواس کرتے ہیں یہ لوگ، عجیب و غریب قسم کی بات کرتے ہیں جو بالکل حقائق کے خلاف ہے۔ تو الگ شخصیت قرار دے کر جو ہے وہ یہ بکواس کرنے کا سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے، یہ کیسے ممکن؟ ایک تو وہ یہ بات کرتے ہیں، اس کا ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مرزا قادیانی بذات خود یسوع اور عیسیٰ کو ایک شخص مانتا ہے، دو الگ الگ شخص نہیں مانتا، وہ ایک شخص مانتا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے، اس کی کتاب ہے چشمہ معرفت، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 کے اندر یہ شامل ہے اور صفحہ نمبر 227 ہے۔ کہتا ہے اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے یسوع کی پیدائش کی مثال بیان کرتے وقت آدم کو ہی پیش کیا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب۔ قرآن مجید کی یہ آیت لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یسوع کی مثال کے لیے آدم کو پیش کیا ہے، اور جو آیت پڑھ رہا ہے اس کے اندر تو عیسیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی یسوع اور عیسیٰ دونوں کو ایک ہی شخصیت قرار دیتا ہے۔ یہ صرف قادیانی لوگوں کا بہانہ ہے۔ مرزا قادیانی نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بکواس کی ہے اس سے بچانے کا اس کو ایک بہانہ ہے۔ اسی بکواسوں کی وجہ سے ایک اہل حدیث عالم دین تھے مرزا قادیانی کے زمانے میں، مولانا عبدالاحد خان پوری، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی تھی کہ یہ چونکہ شاتم رسول ہے مرزا قادیانی، لہذا یہ واجب القتل ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین پر مبنی اس کی عبارات نقل کر کے انہوں نے باقاعدہ ایک کتابچہ شائع کیا تھا جس کے اندر جو ہے یہ فتویٰ انہوں نے دیا کہ چونکہ یہ گستاخ رسول ہے اس لیے یہ واجب القتل بھی ہو چکا ہے، اس کی سزا جو ہے یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مرزا قادیانی عیسیٰ اور یسوع دونوں کو ایک ہی شخصیت قرار دیتا تھا۔ اسی طرح مرزا قادیانی کی کتاب ہے توضیح مرام، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52 پر اس نے یہ بات کہی ہے،
مسیح ابن مریم کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں. کہتا ہے جی مسیح ابن مریم کو عیسیٰ بھی کہتے ہیں اور یسوع بھی کہتے ہیں. یعنی ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں. یہ یسوع ہو یا عیسیٰ ہو، اس کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے. تو یہ صرف قادیانیوں کا ایک بہانہ ہے. دوسری طویل قادیانی یہ کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے یہ الزامی جواب دیے ہیں. بھائی مسلمان بھی تو الزامی جواب دے دیتے ہیں نا جی، آپ کی بائبل کے اندر یہ لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ لکھا ہے یسوع کے حوالے سے. تو مرزا قادیانی نے یہ الزامی جواب دیے. بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، الزامی جواب جو ہے کسی کی کتاب کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو وہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی کتاب کے اندر دیکھو یہ بات لکھی ہوئی ہے، تم ہمیں سمجھا رہے ہو تمہاری کتاب کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو بات اس کتاب کے اندر لکھی ہی نہیں ہوئی توہین کرنے کی غرض سے وہ الزامی طور پر بیان کر دی جائے. اب بائبل کے اندر کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شرابی کبابی تھے اور خراب چال چلن کے تھے؟ تو کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا. یہ بکواس کرتا ہے، یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے بائبل کے اندر. آج تک جو ہے یہ پیش نہیں کر سکے دیکھو جی بائبل کے اندر یہ لکھا، یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے شرابی کبابی ہے اور یہ خراب چال چلن کا ہے. یہ تو کسی جگہ پر یہ بات نہیں لکھی. الزامی جواب دینا ٹھیک ہے، اگلے کی کتاب ہے مد مقابل کی مخالف کی، اس کی کتاب میں سے وہ بات بیان کرنا جو وہاں پر موجود ہے الزامی طور پر، وہ عقیدہ نہیں ہے بیان کرنے والے کا. یہ تو ٹھیک ہے، الزامی جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن توہین کرتے ہوئے الزامی جواب کی آڑ میں جھوٹ بات جو ہے وہ بک دینا، یہ کہاں کا انصاف؟ بتائیں کس جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شرابی کبابی اور خراب چال چلن کے؟ تو یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہیں ان کی طرف سے کی جاتی ہیں. تو یہ دو ان کی طرف سے طویلیں جو ہیں اس سارے موضوع کی جو ہے وہ کی جاتی ہیں. تو یہ بالکل ان کا نظریہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بالکل غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی سراسر جو ہے وہ توہین کرتا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے مزید گفتگو کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا انگریزوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، انگریز سامراج اور مرزا قادیانی. قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں، ان کے ملت کی پیروی کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کی تعلیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی تعلیم پیش کی ہے تو آپ کے حقیقی رشتہ دار بھی آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. تو نبی کی تعلیم کو مخالفین جو ہیں وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے. ہر زمانے کے اندر جو ہے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، اور دیگر انبیاء کے واقعات آپ دیکھ لیں. مخالفین نے کبھی بھی نبی کی تعلیم کو برداشت نہیں کیا. اگر مرزا قادیانی سچا نبی ہے تو کیا وجہ ہے کہ غیر مسلم سارے کے سارے مرزا قادیانی کی تعلیم کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کو اجازت بھی دیتے ہیں آؤ جی ہمارے یہاں آ کر تم اپنی تبلیغ کرو؟ مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتے. ان کو جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں، اور مسلمان اگر پابندی لگاتے ہیں تو مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ زور ڈالتے ہیں کہ نہیں جی تم ان کو مسلمان قرار دو. تمہارا کیا مسئلہ ہے ان کے بارے میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ کالا کیا بلکہ ساری دال ہی کالی ہے. وہ آپ حوالہ جات آپ سنیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ واقعی ساری دال ہی کالی ہے. مرزا قادیانی نے خود جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں. اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو وہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا قرار دے رہا. یہ مجموعہ اشتہارات ہے اس کا، صفحہ نمبر 198 اور جلد نمبر 2 پر اس نے یہ بات لکھی ہے، وہاں پر موجود ہے. خود کہہ رہا ہے کہ خود کاشتہ پودا. کتاب البریہ اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر جو ہے
وہ 4 اور 6 ہے۔ یہاں پر اس نے یہ اپنے خاندان کے حوالے سے لکھی ہے بات کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو گورنمنٹ انگریز کا مزید لکھتا ہے تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 488، میرے والد نے 1857 کے غدر میں، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ انگریزوں کی جنگ جو تھی، اس میں کہتا ہے انگریزوں کی حمایت کے لیے 50 گھوڑے ماہو 50 نوجوان بھی بھیجے، یعنی انگریزوں کی حمایت کے لیے کہتا ہے میرے والد نے 50 گھوڑے اور 50 نوجوان بھی بھیجے۔ کہتا ہے میرا والد اس گورنمنٹ کا سچا مخلص اور وفادار تھا۔ کشف الغطاء روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 180۔ کہتا ہے میں 20 سال سے انگریزوں کی حمایت میں کتابیں لکھ رہا ہوں، اور وہ بھی مختلف زبانوں میں، مجموعہ اشتہارات صفحہ نمبر 355 جلد نمبر 2۔ ان کتابوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ انگریزوں کی حمایت میں جو کتابیں لکھی ہیں، کہتے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 155 سے لے کر 156۔ کہتا ہے گورنمنٹ انگریز کا زمانہ روحانی اور جسمانی برکات کا مجموعہ ہے۔ گورنمنٹ انگریز کا جو زمانہ ہے روحانی اور جسمانی برکات کا مجموعہ ہے، یعنی کافروں کی حکومت کو وہ برکات کا مجموعہ کہہ رہا ہے۔ یہ لیکچر لاہور کے اندر اس نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 20 جلد نمبر 176۔ کہتا ہے جو امن ہمیں، یہ جملہ سننے والا ہے اس کا، کہتا ہے جو امن ہمیں اس سلطنت کے زیر سایہ حاصل ہے وہ نہ مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے اور نہ مدینہ میں۔ کہتا ہے جتنا امن ہمیں اس گورنمنٹ کے تحت ہے نا، یہ امن نہ ہمیں مکے میں مل سکتا ہے اور نہ ہی مدینے میں مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے مکے اور مدینے کے اندر کافروں کا داخلہ تو ممنوع ہے۔ یہ بات تو بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی مکے اور مدینے کے اندر تو کافروں کو بھائی امن نہیں ملے گا، کیونکہ ان کو تو داخلہ ہی ممنوع ہے۔ تریاق القلوب کے اندر اس نے یہ بات کہی ہے، صفحہ نمبر 156 ہے اور جلد نمبر 15 ہے روحانی خزائن۔ گورنمنٹ کی اطاعت کو اس نے اپنی شرائط کے اندر داخل کیا۔ کہتا ہے کہ اگر کسی نے میری بیعت کرنی ہے نا، میرے اوپر ایمان لانا ہے، تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی اطاعت بھی کرے گا انگریزوں کی۔ کتاب البریہ صفحہ نمبر 10 ہے روحانی خزائن کا اور جلد نمبر 13 ہے۔ کہتے ہیں اپنی جماعت کے حوالے سے کہتا ہے میری جماعت گورنمنٹ انگریز کی ایک وفادار فوج ہے۔ ستارہ کیسریہ اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 264۔ یہ اور دیگر اس طرح کے حوالہ جات آپ کو اس موضوع کے اوپر لکھی ہوئی کتابوں کے اندر مل جائیں گے کہ مرزا قادیانی نے ہمیشہ جو ہے وہ انگریز کا ساتھ دیا ہے، اور انگریز کی حمایت کے اندر اس نے جہاد تک کو منسوخ کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے مسلمان جو ہیں وہ جہاد کرتے تھے، اور انگریزوں کے خلاف بھی وہ تلوار بھی اٹھاتے تھے، بندوق بھی اٹھاتے تھے۔ تو اس نے آ کر جو ہے جہاد کو ختم کر دیا۔ چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگوں کی۔ اس نے واضح طور پر یہ بات کی۔ اس کی کتاب ہے در سمین، اس کے شعروں کا مجموعہ ہے، تو اس کے اندر یہ اشعار آپ کو مل جائیں گے۔ تو واضح طور پر اس نے کہا ہے کہ جہاد کا خیال جو ہے وہ چھوڑ دو، یہ دین کے لیے اب جنگ و جدال جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب مسیح آ گیا ہے۔ کہتا میں آ گیا ہوں، اب یہ دین کے لیے لڑائی جھگڑا جو ہے یہ جہاد نہیں کیا جائے۔ کہتا ہے جو جہاد کے لیے جائے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہوگا۔ دیکھیں یہ بھی تو ایک زمانہ آنا تھا کہ جہاد پر جانے والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان جو ہے وہ کہا جائے گا، یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس نے انگریز کی حمایت کے اندر جو ہے یہ سارا کیا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ انگریز کے ساتھ تھا، اور خود جو ہے اس نے اقرار کیا کہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں میں۔ تو اب اس کے بعد تو کوئی دو رائے جو ہے وہ باقی نہیں رہتی کہ اس کو انگریز میں ہی کھڑا کیا تھا، اور یہ انگریز کی حمایت کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں کا کبھی اس نے ساتھ نہیں دیا، کبھی اس نے ساتھ نہیں دیا مسلمان۔ جی کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتا ہے۔ سوال کوئی بھائی کرنا چاہتا ہے؟
آپ میں سے جس کسی کا سوال ہے برائے مہربانی ہاتھ اٹھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، ان کی کتابیں ہمیں کہیں سے مل سکتی ہیں پڑھنے کے لیے؟ نہیں، اب جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر تو خصوصی طور پر جو ہے نا بڑی سختی ہے، پاکستان میں سے تو نہیں مل سکتی. یہ نیٹ پر موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ ان کی ویب سائٹ ہے alislam.org، وہاں سے آپ کو یہ ساری کتابیں مل جائیں گی. جی بہتر ہے، یا ہے جزاک اللہ. کسی، یا پھر یہ ہے کسی بڑی لائبریری میں آپ چلے جائیں تو وہاں سے آپ کو میسر آ جائیں گی، لیکن وہ وہیں ظاہر ہے وہیں پر بیٹھ کر آپ کو پڑھنی پڑیں گی. ہاں جی جی بہتر ہے، بہتر ہے، جزاک اللہ، شکریہ. جی یہ بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے تو کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب، ہم یہ عقائد ہم آپ ماشاءاللہ پڑھا آ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں. آپ بتائیں کہ اب جو مرزائی ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمسائے ہیں یا اسکول میں ساتھ پڑھتے ہیں، تو ملنے جلنے کا ہم لوگ کیا کریں؟ کیونکہ فوری طور پہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مرزائی ہیں. جی یہ ظاہری علامت جو ہے قادیانیوں کی کوئی نہیں ہے، وہ بالکل جی جی مسلمانوں کی طرح ہی اپنے آپ کو شو کرواتے ہیں، نمازیں بھی اسی طرح کی پڑھتے ہیں، روزے بھی رمضان میں ہی رکھتے ہیں. تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ قادیانی ہیں تو دو طرح کے جو ہے نا رویے یہ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ. اگر تو آپ کو ان کے مذہب کا علم ہے اور ان کی تعویلات کا علم ہے، آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کو ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ تعلق نہیں رکھیں گے تو آپ کیسے ان کو تبلیغ کر سکیں گے، ان کی غلطی کیسے واضح کر سکیں گے. تو اس لیے تعلق جو ہے پھر اس آدمی کو رکھنا چاہیے جس کو ان کے مذہب کا علم ہے اور دلائل کا علم ہے. اور جس انسان کو ان کے مذہب کے بارے میں علم نہیں ہے چونکہ یہ شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں اور ایمانی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان کے طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سارا مذہب ان کا مناظرانہ پوائنٹوں کے اوپر ہے. مناظرانہ پوائنٹ کے اوپر اگر آپ کو کوئی اندازہ ہے مناظروں کا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر ایک یا دو پوائنٹ ہی ہوتے ہیں جس کے اوپر جا کر جو ہے نا وہ ساری گفتگو کا رخ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور وہ اسی ایک دو پوائنٹ کے اوپر ہی جو ہے نا وہ عام مسلمان کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ چونکہ بیچارے پھنس جاتے ہیں ان کے جال کے اندر، تو ان کے لیے فتویٰ یہ ہے کہ جن کو علم نہیں ہے وہ ہرگز ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، وہ الگ ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی گمراہی کی طرف جانے والا جو راستہ ہے نا اس راستے کو ہی بند کر دیا جائے. تو یعنی دو طرح کے رویے ہیں. خلاصہ یہ ہے آپ کے سوال کے جواب کا، اگر آپ کو علم ہے ان کے مذہب کا، ان کے دلائل کا، ان جوابات کا، پھر آپ ان کے ساتھ تعلق رکھیں اور ان کو سمجھائیں. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، کیونکہ پھر آپ کے ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میرا سوال تھا کہ ان سے مطلب کہ کھانا پینا اور لین دین کس طرح سے ہے، جیسے کافروں کے ساتھ ہے ویسے ہی ان کے ساتھ بھی دیکھا جائے گا؟ کس طرح لین دین؟ دکان کے اوپر؟ نہیں سوال سمجھ نہیں آیا جی مجھے، آواز کٹ گئی تھی. لین دین کی مجھے سمجھ آئی ہے بس. جی السلام محترم علیکم. میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ کھانا پینا اور لین دین کے مطلب کہ کوئی چیز جیسے ہمسائے ہیں تو کوئی چیز لے لی یا کچھ دے دیا، یا کھانے پینے کی جی چیزوں کے بارے جی اب سمجھ آ گیا مجھے، سوال سمجھ آ گیا. جی اس سوال کا جواب میں نے وہ پچھلے سوال کے جواب کے اندر ہی دے دیا. وہی دو طرح کے رویے ہی ہیں. اگر تو آپ کو علم ہے ان کے مذہب کا، ان کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں تو پھر آپ رکھیں ان کے ساتھ تعلق، کیونکہ آپ ان کو پھر کیسے سمجھائیں گے اگر آپ تعلق نہیں رکھیں گے تو.
जिसको इल्म है उसको तो ताल्लुक रखना चाहिए, और जिसको इल्म नहीं है वो ताल्लुक ना रखे, ना उनके साथ लेन देन कर सकता है, ना उनके साथ दोस्ती रख सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी और वरहमतुल्लाह शेख जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शेख जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शेख जी, एक कादियानी का सवाल ये था कि वो कहते हैं कि देखें, अब आप कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर उठ गए हैं, जी तो जी हमें दिखाएं कि वो ऊपर किस जगह पर बैठे हुए हैं। तो मैंने कि तो उसको वक्तन जवाब तो यही दे दिया कि आपकी अकल है, वो कहता है। मैंने कहा दिखाओ वो कहाँ है। ठीक है माशाल्लाह, आपने खुद ही जवाब दे दिया। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के भी सवाल करते हैं। हाँ नहीं, वो तो जाहिर शेख है। जी, एक मौजूदा किसी आलिम ने, मेरे इल्म में नहीं है अभी किताब का नाम भी, लेकिन उन्होंने काफी 40-50 जिल्दों में किताब लिखी है। आपके इल्म में है कि कादियानियत के रद्द में उन्होंने लिखी है? वो जी वो कौन सी किताब है? 72 जिल्दों के ऊपर 70-72 जिल्दों पर लिखी है उन्होंने। डॉक्टर बहाउद्दीन हैं, ये यूके में होते हैं इस वक्त, ये पाकिस्तान के हैं, एक आलम दीन है, मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमहुल्लाह, उनके ये साहबजादे हैं। सुलेमान अजहर इनका नाम है, और डॉक्टर बहाउद्दीन इनका कलमी नाम है। तो उन्होंने जो है ना तहरीक ख़त्म नबूवत के नाम से 70 से ज्यादा जिल्दें जो हैं वो लिखी हैं। ये शेख जी, ये कि हमारे इधर मकतबा इस्लामिया वगैरह से मिल जाएंगी, लाहौर से? नहीं, ये एक एक दफा ही उन्होंने शाया किया, और उन्होंने कहा था कि मैंने एक एक दफा ही शाया करनी है। तो अब जो है ना उनकी चंद जिल्दें शायद आपको मिलेंगी, और वो भी मेरा ख्याल में ये 70 के इर्द गिर्द वाली ही मिलेंगी आपको। इब्तदाई क्योंकि जिल्दें तो मिलती नहीं है ना। क्योंकि ये अबू सैफ साहब जो अर्रहमान इंस्टीट्यूट दारुसलाम का दायरा है, उसके अंदर मैं उनसे मिला था, उनकी लाइब्रेरी में मौजूद थी। जी जी। तो अब तो 70 जज़ाकल्लाह से शेख ऊपर जी। शायद हो चुकी हैं। वो तो आपने बड़ी अच्छा पुरानी अच्छा। चीज देखी होगी, 40 वाली जो है। नहीं नहीं, रमजान में देखी मैंने, शायद उनके हाँ, तो पास पड़ी इतनी उन थी। तक वो 40 पहुंची होंगी, अब तो वो 70 से ऊपर जा चुकी हैं बड़ी। जी जी। तो मेरा सवाल ये था कि ये किताब उन्होंने ठीक लिखी है, यानी कि इसके अंदर कोई यानी कि हम आंखें बंद करके पढ़ सकते हैं ना कोई? जी 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 जी, नहीं आंखें बंद करके नहीं पढ़नी, आंखें खोल के पढ़ना है इसको। मतलब है तो कि पढ़ें यानी आप कि इसको। इसके अंदर यानी कि हाँ कोई जी हाँ जी, इख्तलाफात एतमाद या करें, वो बिल्कुल बिल्कुल सही उन्होंने हवालों के यानी साथ। उलमा सलफ की है ना? जी 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 जी, बिल्कुल सही। जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब, ये ना कुछ उलमा से मैंने सुना है कि वो कादियानियों को मुर्ताद कहते हैं, तो जी उनका क्या जाविया है? एक तो है ना कि वो काफिर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते या नबूवत में तारीफ करते हैं, तो मुर्ताद कहने का क्या जाविया है उनका? कादियानी जो है ना वो दो तरह के हैं भाई। बाज कादियानी वो हैं जो इस्लाम को छोड़कर कादियानी होते हैं, वो तो मुर्ताद हैं। और बाज कादियानी वो हैं जो बाय बर्थ कादियानी हैं, या दूसरे मज़ाहब से कादियानियत में आते हैं। ये जिंदीक है। जिंदीक का मतलब ये होता है कि जो अपने आप को मुसलमान शो करे, लेकिन जो उसके अकायद नजरियात हैं वो कुफरिया है, और कुफरिया अकायद को वो इस्लाम का लेबल लगाकर जो है वो पेश करता है। तो दोनों का हुक्म एक ही है, मुर्ताद भी वाजिबुल कत्ल है और जिंदीक भी वाजिबुल कत्ल है। तो अब ये अकेले मुर्ताद नहीं है। मुर्ताद वो होता है जो पहले मुसलमान था, फिर अपनी मर्जी से उसने इस्लाम को छोड़ा। तो ये जो मुसलमान था पहले, फिर वो कादियानियत के अंदर गया, वो मुर्ताद है। लेकिन जो कादियानियों के बच्चे हैं, यानी जो उनके घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं वो, और जो दूसरे मजहब से इसके अंदर आते हैं कादियानियत के अंदर, वो सारे जिंदीक के हुक्म के अंदर आते हैं। उम्मीद है फर्क आपको समझ आ गया होगा। जी, और किसी भाई का सवाल? शेख, हिंदुस्तान में किस जगह पाए जाते हैं ये लोग? हिंदुस्तान में तो उनका पूरा इलाका कादियान है। ये गुरदासपुर के अंदर ये कादियान, ये लाहौर से जाए ना इधर शकरगढ़ की तरफ, ये जहाँ पर ये बना है ना सिखों का गुरुद्वारा है, करतारपुर। करतारपुर से तकरीबन कोई आधे पौने घंटे का सफर है हिंदुस्तान के अंदर। ये बॉर्डर के करीब ही है कादियान।
وہاں پر ان کی تو ظاہر مرکز ہے ان کا سب سے بڑا، تو وہاں پر تو ان کی تعداد ہے کافی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو بعض مرزائی قادیانی ایسے بھی ہیں جو شاید اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بحث کر سکیں یا اپنے دین کی تبلیغ کر سکیں، جیسا کہ میرے آفس کے اندر میرا ایک پیون ہے تو وہ قادیانی ہے، تو بعض دفعہ جو میرا پرسنل پیون ہوتا ہے وہ چھٹی پہ ہوتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں مجھے چائے بھی دیتا ہے اور سارے لوازمات آفس کے رکھتا ہے، تو وہ میرا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے یا کس انداز میں اس کو اگر روکنا چاہوں تو کیسے روکوں، کس حوالے سے میرا رویہ نہیں، کیسا ہونا چاہیے؟ آپ اس کو تبلیغ سے روکیں گے کہ کام کرنے سے روکنا ہے آپ نے؟ تبلیغ سے تو ایسا ہے کہ آفس میں بعض دفعہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ شاید میں ہی اسٹرکٹلی منع کر دیتا ہوں کہ فرقہ واریت کے حوالے سے یا اس قسم کے حوالے سے کوئی بحث آفس میں نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ بریلوی اہل حدیث اور شیعہ حضرات بھی پائے جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک نئے رخ اختیار کر جاتی ہے. تو اس حوالے سے کہ مطلب اس کو تبلیغ تو ہم نہیں کرتے، نہ ابھی ایسا کوئی معاملہ سامنے آیا کہ اس کو سمجھایا جائے، ہلکا پھلکا سمجھاتے ہیں، وہ چپ کر کے چلا جاتا ہے، بات سنتا ہے اور بس چپ کر کے واپس چلا جاتا ہے اپنی جگہ پہ. تو اس کا جو ہمارے سرونگ کرتا ہے مجھے، جیسے وہ چائے لے آتا ہے میرے لیے، کھانا لے آتا ہے، تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا یہ بہتر ہے؟ تو آپ تو اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں نا، آپ اس کو ہلکا پھلکا سمجھا رہے ہیں، جی تو بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ کروائیں، اس سے خدمت کروائیں اور ساتھ ساتھ اس کو ایسے ہی سمجھاتے رہیں. اللہ صحیح خیر کرے گا ہے، انشاءاللہ. آپ جزاک اپنا اللہ فریضہ خیر. پورا کریں. جی ٹھیک ہے اصل انشاءاللہ. میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ اسلامی نظام نافذ نہیں ہے. اسلامی جی نظام بالکل نافذ ہو پھر تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے نا. صحیح. تو اب چونکہ مجبوری ہے، اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم اسلامی حدود اللہ کو نافذ کر سکیں، تو اس لیے ہماری مجبوری ہے. دو ہی راستے ہیں، اب یا تو ان کو آپ سمجھانے والی پوزیشن میں ہیں، اگر جی سمجھانے والی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر بائیکاٹ کر دیں ان کو. تو آپ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھانے والی پوزیشن میں ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ، میں بولنا چاہتا ہوں کہ قادیانی سے جو ہے تو یہ وجود میں کیسے آیا؟ یہ اس کا تو وجود میں نہیں آنا چاہیے تھا اصل میں، وہ حکومت کی جانب سے اس پر بین کرنا چاہیے تھا، تو کیسے کر کے وجود میں آیا سر؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ نے پہلا لیکچر لیا ہے میرا تو اس میں نے بتایا تھا کہ یہ 1839-40 میں پیدا ہوا ہے اور اس نے مختلف دعوے کیے ہیں. 1891 کے اندر اس نے جو ہے وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ 1947 تک جو ہے نا یہ زمانہ رہا انگریزوں کا. انگریز حکومت تھی، تو انگریز حکومت نے اس کو کھڑا کیا تھا، وہ کیسے اس پر بین لگاتی؟ مسلم حکومت تو نہیں تھی جو اس پر بین لگاتی. تو جب اچھا، پاکستان میں یہ لوگ آئے ہیں تو پاکستان میں تو بین لگ گیا ان کے اوپر، آئینی طور پر ان کو اقلیت قرار دیا گیا ہے. اور ہند اور قادیانی کو کیسے پہچانیں گے ایسی عام حالت میں؟ عام حالت میں ان کی کوئی نشانی نہیں ہے، عام حالت میں ان کو پہچاننے کی کوئی علامت نہیں. کہیں تو دھوکہ دھڑی نہ کرے؟ کوئی نشانی نہیں ہے ان کی عام حالت. اچھا، جب تک یہ اپنے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ بولیں اس وقت تک یہ ان کا نہیں پتہ چلتا. یہی تو ان کی سب سے بڑی منافقت ہے کہ یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ کافر کہتے ہیں. جی شکریہ. جی اور بھائی سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی عدنان بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں ایک شخص سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख मोहतरम, अभी पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने कहा कि इन्हें हमने अक़लियत करार दे दिया है, और लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट इनको अक़लियती हकूक़ देना चाहती है तो फिर हम इसमें मुखालफत करते हैं कि जी इनको उस तरह से अक़लियती हकूक़ ना मिलें, ये ना ही इनके पास वोट का हक हो, ना इनके पास इलेक्शन लड़ने का हक हो, तो फिर ये मतलब तजाद नहीं है हमारी बात में? इसका पासवर्ड नहीं लगा असल में अक़लियत करार तो इनको दिया है, लेकिन अगर ये अक़लियत वाले हुकूक लेना चाहते हैं, जूम पर अभी मीटिंग चल रही है, वही मैंने आपको ये फोटो भेजी है जिसका मीटिंग आईडी है 892181110926 और इसका पासवर्ड नीचे लिखा है, देखिए आप 9977। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बात करूं जी अब। जी मैं जवाब मुकम्मल करूं अपना। जी शेख करें। जी अदनान भाई। जी जी अच्छा, बिल्कुल। अक़लियत उनको करार दिया गया है, तो अक़लियत करार देने के बाद उसूल ये है कि वो अपने आप को मेंशन करेंगे कि उनके मज़हब का नाम क्या है, उनकी इबादत का नाम क्या है, उनके इबादत खाने का नाम क्या है, फिर वो ले लें अक़लियत वाले हुकूक। वो अक़लियत खुद को मानते नहीं है, अपने मज़हब का नाम वो इस्लाम रखते हैं, अपनी इबादत खाने का नाम मस्जिद रखते हैं, अपने जो इबादत करते हैं उसका नाम वो नमाज रखते हैं, तो वो कैसे आप उनको अक़लियत वाले हुकूक देंगे? ये मुनाफ़िक़त छोड़ें तो ले लें अक़लियत वाले हुकूक। उलमा ने यही कहा था कि आप अक़लियत वाले उनको हुकूक देना चाहते हैं, पहले उनसे वज़ाहत तो करवाएं कि उनका मज़हब क्या है, उनके इबादत खाने का नाम क्या है वो। तो वो कभी भी वो ये तैयार ही नहीं है ये काम करने के लिए। ईसाई जो है वो अक़लियत वाले हुकूक लेता है, वो अपने इबादत खाने का नाम बताता है, अपने मज़हब का नाम बताता है। ये ना अपने मज़हब का नाम बताते हैं, ना अपने इबादत खाने का नाम बताते हैं। बताएं भाई, अगर अपने मज़हब का नाम बताएंगे वही जो हमारे वाला है, तो फिर हम तो सारे काफिर हैं। फिर मुसलमान वो हुए, हम काफिर हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो वो काफिर है, दो ही बातें। तो इस वजह से उन्होंने मुखालफत की थी कि भाई अगर अक़लियत वाले हुकूक ले जाते हैं तो अपने आप को अक़लियत तस्लीम करो। अक़लियत तस्लीम कैसे करेंगे? वो अपने मज़हब का नाम बताएं और अपनी इबादत खाने का नाम बताएं, अक़लियत वाले हुकूक ले लें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। जी मोहम्मद अजमल भाई, आप सवाल कर सकते हैं शेख से। जी सवाल ऑलरेडी कर चुका हूँ सर। मेरा सवाल जी जी सवाल बोलिए। पूरा सवाल पूरा हो चुका है मेरा, तो शफी बख्श जवाब मिल गई है। और कोई भाई करना चाहता है सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए आपकी तरफ से हमें नोट्स मिले थे, ये पिछले हफ्ते जो मिले थे, कोई 13 पेजेस हैं तकरीबन। तो अगर हम इसमें आप हमें इसमें से अगर पढ़ा दिया करें, जो आप नोट्स देते हैं, हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी। मतलब जैसे ये सफ़ा नंबर 9 पे अंग्रेज का कुछ काश्ता पौधा इसमें सब्जेक्ट है, तो इसमें जो नीचे है वो उसका अगर हम पढ़ाएं अगर, तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा सर? वो भी ठीक है। असल में ये मेरे पास जो है ना, मेरे हाथ का लिखा हुआ है, ये तो बाद में कंपोजिंग करवाया था। अच्छा। तो मैं अपने वो हाथ वाले जो लिखा हुआ है ना मेरा, उसके अंदर जरा ज्यादा बातें हैं, तो ये मैंने अच्छा। इख्तिसार के तौर पर जो है ना ये कंपोज किया था उन्होंने, साथियों ने, तो वो मैंने आपको दिया है। तो मैं तो असल में वो अपने हाथ वाले से लिखे हुए से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं इससे देखकर पढ़ा दिया करूंगा, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। हमारे लिए आसानी रहेगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी पर्सनल सवाल करना था। आप इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ से, किस जगह से हैं? मैं जी लाहौर में।
अच्छा, लाहौर से। अच्छा अच्छा, लाहौर में तो ये कादियानियत का बहुत ज्यादा है वहाँ पे, मेरे ख्याल में ज्यादातर वही पाए जाते लाहौर में भी हैं लेकिन जी। ज्यादातर नहीं है यहाँ पर, रबवे के अंदर हैं इनकी ज्यादा तादाद, और इसी तरह जो है ना ये डस्के के करीब कुछ गांव हैं वहां पर है इनकी तादाद ज्यादा, सियालकोट डस्के की तरफ ना। लाहौर में भी बहरहाल है इनकी तादाद, यहाँ पर इनके दो बड़े मरकज हैं लाहौर के अंदर, बल्कि तीसरा मरकज भी है बड़ा, वो लाहौरी ग्रुप का है। एक इनका मॉडल टाउन में बड़ा मरकज है कादियानी ग्रुप का, और एक गड़ी शऊ में मरकज है इनका। तो जी लाहौरी ग्रुप का जो है ना ये पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब है एक ना उनका मरकज। तीन बड़े मरकज है इन कादियानियों के लाहौर के अंदर। जी शेख साहब, हमारे दूसरे दर्स का वक्त हो चुका है, तो इंशाल्लाह हम जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया जी। हयाकल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह खैर।